اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز تراویح آج کا ٹاپک ہے۔ رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے جو اپنے الگ شان رکھتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادات کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق اور شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا، لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پاک پڑھتے تھے، اور جو حافظ نہیں تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم کو سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ثعلبہ ابن ابی مالک جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی عالم ہیں، مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کسی نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگوار کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا ہے کہ دور نبوت میں رمضان کی وہ خصوصی نماز جس سے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی ہے، اور حضرات صحابہ اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنہا اور کبھی جماعت سے اسے پڑھ لیتے تھے۔ پھر دور صدیقی اور دور فاروقی کے ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھ کر لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے، کیونکہ جس خطرہ وجوب کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کا سلسلہ موقوف فرما دیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ کبھی باقی نہ رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا مقام امام مقرر فرمایا، اور صحابہ حضرت ابی ابن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنے لگے۔ اب بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب اور حضرت تمیم داری نے 11 رکعات پڑھائیں، 8 تراویح اور 3 وتر، لیکن اکثر روایات اور آثار صحابہ سے 20 رکعت تراویح کا پتہ چلتا ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر کی پڑھایا کرتے تھے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ دور فاروقی میں حضرات صحابہ رمضان المبارک میں 20 رکعت باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں لوگ 100 سے اوپر آیتوں والی سورتیں تراویح میں پڑھتے تھے اور لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان المبارک میں حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں 23 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ ابو الخصیب کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ہمیں رمضان میں 5 تراویح سے 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ ابو عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرات کو بلایا اور پھر ان میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں، اور اس کے بعد حضرت علی ان لوگوں کو وتر کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ
ان سے معلوم ہوا ہے ایک روایت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں 20 رکعت الگ سے پڑھنے کا معمول تھا۔ انہیں روایات آثار کی وجہ سے جمہور علماء امت اور حضرت ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا متفقہ موقف یہ ہے کہ تراویح کی رکعت 20 سے کم نہیں ہے، 20 سے زیادہ کے توقل ملتے ہیں، جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ لیکن 20 کے عدد سے کم کا ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، اور تمام عالم میں شرقاً غرباً صدیوں سے امت کا عمل یہی چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں آج تک 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ تراویح کی رکعت کے بارے میں علماء کے ایک طبقے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے اشتباہ ہو گیا ہے، جس میں حضرت عائشہ نے رمضان اور غیر رمضان کی نوافل کو 8 کے عدد میں منحصر کیا ہے۔ تراویح کی رکعتیں میں بھی صرف 8 رہیں اور اس سے زیادہ نہیں، حالانکہ اس روایت کا تعلق تراویح سے نہیں ہے بلکہ تہجد سے ہے، اور تراویح کی رکعت پر اس روایت سے استدلال بالکل غیر مقبول ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غیر رمضان کو شامل کر کے جواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ سوال ایسی نماز سے تعلق ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایسی نماز تہجد ہی ہو سکتی ہے، تراویح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے غیر رمضان میں پڑھنے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تہجد کی 8 رکعت سے کم بیش کے بارے میں بھی وارد ہے۔ بخاری شریف میں چونکہ رکعتوں کی تعین کے متعلق روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے، لہذا استدلال تام نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اسی روایت میں ایک سلام سے 3 رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہے، اور جو طبقہ تراویح کی 8 رکعت کا قائل ہے وہ اس روایت کے برخلاف ایک اسلام سے وتر کی تمام 3 رکعتیں کا منکر ہے۔ اس لیے جب وتر میں یہ روایت ان کے نزدیک حجت نہیں تو تراویح کی رکعتیں میں حجت کیسی مانی جا سکتی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔